لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المصدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلوبين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. صلوات بر محمد وآل محمد. سامعین محترم، سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. بالخصوص بانیان جنہوں نے آج افطاری کا اہتمام کیا، پروردگار ان کے تمام مرحومین کی بخشش فرمائے. پروردگار ان کے رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں اضافہ فرمائے. جتنے مومنین اس ادارہ کی خدمت کر رہے ہیں، خدا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے والی وارث یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. مومن کرام، چونکہ مسلسل ہماری گفتگو رسول اللہ کے کلام کے مطابق جاری و ساری ہے، کہ جس میں خطبہ شعبانیہ کی تفسیر میں ہم جو ہمارا اس وقت موضوع چل رہا ہے وہ آشنائی با قرآن، کہ ہم قرآن سے کتنا آشنا ہیں اور اہل بیت ہمیں قرآن کے ساتھ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. سامعین محترم، یہ وہ موضوع ہے کہ جس میں یقیناً ہم نے بہت کوتاہی کی، جس کو سمجھنے میں، جس پر عمل پیرا ہونے میں. کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ کل عرض کیا کہ رسول اللہ شکایت کریں گے خدا سے کہ خدایا میری قوم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا. لیکن اب دیکھیں کہ یہ آج ہمیں جو قرآن پاک میسر ہے اتنی آسانی سے، اتنی راحتی سے، یہ ہمارے پاس ایسے نہیں پہنچا ہے. اتنی آسانی سے ہمارے پاس قرآن نہیں پہنچا ہے. پہلے تو اس قرآن کو پہنچانے کے لیے خود رسول اللہ نے کتنی زحمتیں اٹھائیں. آپ دیکھیے کہ خدا نے جب رسول کو یہ قرآن عطا کیا، اور یہ قرآن چونکہ رسول اللہ کا زندہ معجزہ ہے،
جتنے انبیاء آئے ان کے معجزے ان کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن رسول اللہ کا زندہ معجزہ ہے قرآن. اور یہ قرآن رسول خدا نے پہنچانے کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائیں کہ لوگوں نے رسول کو پتھر مارے، لوگوں نے رسول کو شاعر کہا کہ جب قرآن سناتے تھے تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر وہاں سے گزرتے تھے کہ کہیں قرآن کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آ جائے. اور پھر اس زمانے میں جب شاعری عروج پر تھی، لوگ اشعار لکھتے تھے. اس زمانے میں جب رسول اللہ پر سورہ کوثر نازل ہوئی تو ایک مرتبہ سورہ کوثر کو لکھ کر لگا دیا گیا کعبہ کی دیوار پہ، کیونکہ لوگ کیا کرتے تھے، شاعری کا زمانہ تھا، لوگ اپنے اشعار کعبہ کی دیوار پہ لگا دیتے تھے. اگر کوئی اس سے اچھا شعر لکھ کر لاتا تو لوگ اس کو اتار کے اپنا شعر لگا دیتے تھے. لیکن جب رسول اللہ نے یہ قرآن سورہ کوثر کو ایک مرتبہ لگایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ ایک ہی بحر میں تینوں آیتیں ہیں. اب جب یہ کلام لگایا تو لوگوں نے اس کلام کو دیکھا اور پریشان ہو گئے. آپ دیکھیں کہ خود قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ خود عرب زبان تھے. اب آپ ماشاءاللہ سب اردو زبان بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے کوئی اردو کا کلام لکھ کر لے کر آئے اور تمام کے تمام شاعر عاجز آ جائیں کہ اس کلام کا کوئی جواب نہ دے سکیں. معجزہ یہی تو ہے کہ ان کی زبان میں ہی ایک ایسا کلام لے کر آئے کہ جس کو جب لگایا تو لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، اور بجائے اپنے شعر لگانے کے انہوں نے وہاں ایک جملہ لکھ کر لگا دیا. جب وہی بحر تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اسی بحر میں ایک جملہ لکھ کے لگا دیا. فرمایا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے. یعنی ان کی ہی زبان میں اللہ نے ایک ایسا معجزہ اتارا کہ وہ عاجز آ گئے کہ اس جیسا کوئی کلام لے کر آئیں. اب وہ نبی سے کہتے تھے کہ نعوذ باللہ کہ یہ نبی اپنی طرف سے لا رہا ہے. اللہ نے کہا اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے لا رہا ہے، قل، اے میرا نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، فَأْتُوا بِكِتَابٍ، تم بھی پھر اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ. یعنی یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ نبی جس نے اتنی مصیبتیں، اتنی صعوبتیں برداشت کی قرآن کو پہنچانے کے لیے، تو لوگ کیا کہتے تھے، نعوذ باللہ یہ شاعر ہے، یہ اپنی طرف سے لے کر آیا ہے. اللہ نے کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں تو ان سے کہو تم بھی پھر ایسی کوئی کتاب لے آؤ. اور پھر جب اصحاب، روایتیں کہتی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک مرتبہ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، تو ابو جہل نے جب دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ان کو پکڑ کر اتنا مارا، روایتیں کہتی ہیں اتنا مارا کہ ان کے کانوں سے خون بہنے لگا، ان کے کانوں کے پردے تک پھٹ گئے. یعنی کس لیے کہ یہ قرآن کی تلاوت نہ کر سکیں. اب دیکھیں قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے. یہ اہل بیت، اصحاب رسول اللہ نے کتنی مصیبتوں تک سے ہم تک پہنچایا ہے. آج اگر ہمیں اتنی آسانی سے قرآن فراہم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بڑی آسانی سے ہم تک پہنچا ہے. یہ اہل بیت نے، رسول اللہ نے قربانیاں دی اس قرآن کے لیے. اور خود قرآن نے کیا چیلنج کیا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن نبی اپنی طرف سے لے کر آیا ہے، اللہ نے کہا ان سے کہہ دو قل فأتوا بکتاب، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن نبی اپنی طرف سے لے کے آئے، تم بھی اہل زبان ہو، تم بھی پھر کوئی ایسی کتاب لے آؤ. اچھا اگر ایسی کتاب نہیں لا سکتے تو اللہ نے کہا چلو آسان کر دیتے ہیں، میرا نبی ان سے کہہ دو قل فأتوا بعشر سور مثلی، کہ اگر تم پوری کتاب نہیں لا سکتے تو کم از کم 10 صورتیں ایسی لے آؤ جیسا قرآن ہے. اور اگر تم 10 بھی نہیں لا سکتے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو بس ایک صورت ہی قرآن جیسی لے آؤ. یعنی قرآن نبی کا کیسا معجزہ ہے کہ تم ایک صورت بھی اس قرآن جیسی نہیں لا سکتے ہو. یہ زندہ معجزہ. اور اسی لیے اہل بیت نے اس پر تاکید کی ہے. اب دیکھیے آپ نے کسی کو، اگر کسی شخصیت کو پہچاننا ہو تو اب کیا معیار ہے اس کی شخصیت کو پہچاننے کا؟
تب تک کسی شخصیت کو نہیں پہچانا جا سکتا جب تک وہ کلام نہ کرے۔ آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں ان کا نام کس لیے؟ کیونکہ ان کے اشعار بتاتے تھے وہ کتنے عظیم شاعر تھے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی شخص جب تک کلام نہیں کرتا اس کی شخصیت کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسا ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے خود تجلی کی ہے۔ یعنی اگر تمہیں خدا کی ذات کو پہچاننا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ یعنی خدا کی ذات جس میں تجلی کرے وہ ہے قرآن۔ اور اسی لیے انس با قرآن بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن سے انس پیدا کریں۔ کیا مطلب انس پیدا کریں؟ انس یعنی کیا؟ انس یعنی اگر آپ چونکہ صاحب زبان ہے ماشاءاللہ جانتے ہیں، انس مقابل ہے وحشت کے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے جس سے انسان خوف رکھتا ہے، وحشت جس سے آتی ہے، انس اس کے مقابلے میں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اس چیز کے ہونے سے انسان کو سکون آتا ہے۔ اب اہل بیت یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے انس پیدا کرو، یعنی کیا مطلب؟ امیر کائنات کی حدیث ہے، فرمایا قرآن سے اس طرح انس پیدا کرو کہ اگر کائنات میں تمہارا کوئی دوست بھی نہ ہو تو تمہارے لیے فقط قرآن کافی ہے۔ اگر کائنات میں تمہارا کوئی بھی دوست نہ ہو تو تمہاری تنہائی کو دور کرنے کے لیے، تمہاری وحشت کو دور کرنے کے لیے قرآن کافی ہے۔ اور خود امیر کائنات اپنی دعاؤں میں پروردگار سے جب مناجات کرتے تھے تو فرماتے تھے پروردگارا تو ایسا ہے کہ جو ایسا مونس ہے کہ اگر انسان پوری کائنات میں تنہا ہو اسے اگر تو مل جائے تو اسے کسی کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ یہی جملے تو دعائے عرفہ میں امام حسین کے ہیں کہ پروردگارہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یعنی قرآن سے انس پیدا کریے۔ اب اس انس کے بھی روایات اہل بیت کے مطابق مراتب ہیں کہ ہم کیسے قرآن سے انس پیدا کر سکتے ہیں، کیسے قرآن کے قریب ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے ایک مرتبہ مل کے محمد و آل محمد۔ اہل بیت کی روایات کے مطابق آپ کیسے قرآن سے انس پیدا کر سکتے ہیں، اس کے کچھ مراتب ہیں کہ ہم کیسے قرآن کے قریب ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ انسان خود اس کتاب کو پہلا سب سے کم ترین جو پائن ترین رتبہ ہے، مرتبہ ہے قرآن سے انس پیدا کرنے کا، وہ پہلا یہ ہے کہ کم از کم انسان اپنے گھر میں قرآن کریم کو رکھے۔ یعنی یہ سب سے پائن ترین مرتبہ ہے کہ انسان کیسے انس پیدا کر سکتا ہے کہ اپنے گھر میں قرآن کو رکھو۔ اس کا کیا اثر ہوگا کہ جب تم قرآن گھر میں رکھو گے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے انہو لیعجبنی ان یکون فی البیت مصحف یطرد اللہ عز وجل بہ الشیاطین، کہ صرف گھر میں قرآن رکھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں مولانا گھر میں خیر و برکت نہیں آتی ہے، گھر میں مسائل ہیں، گھر میں پرابلمز ہیں، امام فرماتے ہیں کہ تم جو گھر میں قرآن رکھتے ہو، صرف گھر میں قرآن رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ خداوند عالم اس قرآن کی برکت سے تمہارے گھر سے شیاطین کو دفع کر دیتا ہے۔ یعنی یہ کم ترین مرتبہ ہے قرآن سے انس کا کہ آپ کم از کم اس کو گھر میں رکھیں۔ اس کا یہ اثر ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے گھر سے شیاطین کو دفع کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ مسلمان بھی ہو پھر علی کا شیعہ بھی ہو، وہ کتنا بدبخت ہوگا کہ اس کے گھر میں بھی قرآن نہ ہو۔ یعنی کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ تمہاری قرآن سے محبت یہ کہ تم اپنے گھر میں رکھو، اس سے اللہ تمہارے گھر سے شیاطین کو دفع کر دیتا ہے۔ اب پھر دوسرا مرتبہ کیا ہے قرآن سے محبت کا؟ روایتیں فرماتی ہیں، روایتیں کہتی ہیں کہ دوسرا مرتبہ کہ آپ کیسے انس پیدا کر سکتے ہیں
قرآن کی طرف دیکھنا. بالفرض کسی بندے کو پڑھنا نہیں آتا ہے، کیا کریں؟ روایتیں کہتی ہیں وہ قرآن کو کھول کے اس کی زیارت کرے. حضرت ابو ذر غفاری رسول اللہ سے روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ نے فرمایا النظر الی القرآن عبادہ، فرمایا صرف قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. یعنی تم قرآن کھول کے نہیں پڑھ سکتے ہو، تمہیں نہیں پڑھنا آتا، کیا کرو؟ قرآن کی طرف دیکھو. ہم نے جو کل حدیث عرض کی کہ نبی کی کیا حدیث تھی؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی. یہاں نبی فرمائے قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت، ادھر کیا فرمایا؟ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں. جہاں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے وہاں علی کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے. اور پھر اگر فرمایا ایک اور حدیث میں فرمایا اعطوا اعینکم حظھا من العبادہ، فرمایا تمہاری آنکھیں ایک ایسی عبادت ہے جس سے بہرہ مند ہوتی ہیں، جس سے وہ فائدہ حاصل کرتی ہیں. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی عبادت ہے کہ جس سے آنکھیں بہرہ مند ہوتی ہیں، جس سے آنکھوں کو فائدہ پہنچتا ہے؟ فرمایا النظر الی القرآن، قرآن کی طرف دیکھا کرو. یہ دوسرا مرتبہ ہے کہ جو شخص پڑھ نہیں سکتا قرآن کو، وہ کم از کم کیا کرے؟ قرآن کو کھولے، قرآن کو کھول کر اس کی طرف نگاہ کرے. عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا ایران کا رہنے والا، نابینا تھا. جس گاؤں میں وہ رہتا تھا وہاں ایک شخص آیا باہر سے مسافر. اس نے سوچا کہ میں مسافر ہوں اور جب گاؤں میں پہنچوں گا تو پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ دستک دیتے تھے کسی کے گھر میں بھی، بھائی ہم مسافر ہیں، تو لوگ ان کو بسم اللہ ویلکم کرتے تھے کہ آپ ہمارے گھر پہ رکیے، آپ مسافر ہیں. اب یہ شخص جب باہر سے آیا، اس علاقے میں پہنچا تو اس نے دروازے پر گیا، ایک دروازے پہ دستک دی تو جب دیکھا کہ دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص ہے جو نابینا ہے، نابینا ہے. اس نے سوچا یار اب اس کو میں کیا کہوں، اس کو کیا زحمت دوں. اس نے پوچھا کہ کون ہے بھائی؟ اب اس نے سوچا چلو بتا دیتا ہوں. اس نے کہا میں اس طرح مسافر ہوں، باہر سے آیا ہوں، لیکن آپ تو دیکھ نہیں سکتے، آپ کو میں کیا زحمت دوں گا. اب یہ شخص کہنے لگا نابینا. اس نے کہا بھائی مہمان تو خدا کا دوست ہوتا ہے، مہربانی کرو میرے گھر میں تشریف لے آؤ. اب یہ شخص کہتا ہے جوں ہی میں اس کے گھر میں داخل ہوا میں نے دیکھا سامنے اس کے گھر میں رحل پر قرآن کھلا پڑا ہے. کہتا میں دیکھ کے پریشان ہوا کہ یہ شخص تو نابینا ہے لیکن اس نے اپنی رحل پہ قرآن کیوں کھول کے رکھا ہے؟ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے جھوٹ بول رہا ہو کہ یہ نابینا نہ ہو. کہتا تھوڑی دیر گزری، جب رات کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ قرآن پڑھنے کی خوبصورت آواز آ رہی ہے. کہتا میں جلدی سے جب باہر آ کے دیکھا وہ شخص قرآن کے سامنے بیٹھا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے اور جو جو لفظ پڑھ رہا ہے اس پر ساتھ ساتھ انگلی بھی رکھ رہا ہے. کہتا میں اس کے اب قریب آیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو آگے میں نے کہا کہ یا تو تم میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو کہ تم نابینا ہو یا پھر بتاؤ کیا وجہ ہے. اس نے کہا نہیں میں نابینا ہی ہوں. اس نے کہا پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ تم جو لفظ پڑھ رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ اس لفظ پر ہاتھ بھی رکھ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا مجھے تلاوت قرآن کا بڑا شوق تھا لیکن مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. میں نے قرآن کو کھولا اور خدا کی بارگاہ میں ایک دعا کی کہ پروردگارا مجھ پر رحم کر کہ میں تیرے قرآن کی تلاوت کر سکوں. کہا وہ دعا کا مانگنا تھا کہ خدا نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو بغیر آنکھوں کے میں قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہوں. نابینا ہے لیکن خدا سے توفیق مانگی کہ خدایا مجھے تلاوت قرآن کی توفیق دے. اب خدا نے اسے قرآن بھی حفظ کروایا اور جیسے جیسے قرآن پڑھتا جا رہا ہے قرآن کی آیات پر انگلی رکھ رہا ہے. یعنی آپ خدا سے مانگ کر تو دیکھیے. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے کہ خدا سے مانگے تو کیسے مانگے.
فرمایا قرآن کی طرف نگاہ کرو، فقط قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور اگلا انس با قرآن کا مرحلہ جو ہے، پہلا کیا ہے؟ کم از کم اپنے گھر میں قرآن کو رکھو۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ قرآن کی طرف دیکھو۔ اور تیسرا مرحلہ انس کا یہ ہے کہ آپ قرآن کو سنو۔ آپ سفر کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت لگا دو، قرآن کو سنو۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگرچہ آپ پڑھ نہیں رہے، سن رہے ہیں۔ عجیب روایت ہے، فرمایا رسول اللہ فرماتے ہیں من استمع الى آیت من کتاب اللہ کتب له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا یوم القیامہ۔ فرمایا جو قرآن کو سنتا ہے، جو بھی قرآن کو سنتا ہے، اس کے لیے اللہ ہر لفظ کے بدلے میں، ہر حرف کے بدلے میں، عجیب روایت ہے، ہر حرف، یعنی الحمد میں کتنے حرف ہیں؟ الف لام ہا میم دال۔ الحمد فقط اس میں 5 حرف ہیں۔ امام کی حدیث ہے یہ، امام سجاد کی بھی اور امام صادق علیہ السلام کی۔ فرمایا ہر حرف کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی دے گا، اور فرمایا وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً، ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی، اور ہر حرف کے بدلے میں اللہ تمہارا ایک گناہ معاف کر دے گا، وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً، اور ہر حرف کے بدلے میں تمہارے ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ یعنی بالفرض اگر تم نے ایک آیت سنی ہے اور ایک آیت میں 100 حرف ہیں، ایک آیت سننے کا اجر یہ ہے تمہارے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، تمہارے 100 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ یعنی قرآن کو سنیے، اگر پڑھ نہیں سکتے قرآن کی طرف نگاہ کریے، اثر ہے اس کا۔ توجہ کیجئے گا، عجیب روایتیں ہیں قرآن کے بارے میں کہ قرآن کو سنو۔ معصوم فرماتے ہیں اگر پڑھ نہیں سکتے، اسی لیے قرآن خود کہتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو قرآن کو سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے، بعض ٹائم ہم اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں، قرآن چل رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن ہم قرآن کا واضح حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا احترام ہے عزیزان محترم۔ اہل بیت نے ایک عظمت بتائی ہے قرآن کی، اور پھر فرمایا کہ انس با قرآن کا اگلا مرحلہ کیا ہے کہ تم خود تلاوت قرآن کرو۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ سب سے پائن ترین مرحلہ کہ کم از کم گھر میں رکھو۔ پھر کیا ہے کہ قرآن کو کھول کے اس کی طرف نگاہ کرو۔ پھر کیا ہے کہ قرآن کو سنو، اور اگلا مرحلہ کیا ہے کہ خود تلاوت کرو، جس کے بارے میں ہم نے احادیث بیان کی کل کہ رسول فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو۔ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اتنا نورانی ہو جاتا ہے، آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ تلاوت قرآن کہ جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے؟ مولانا ڈپریشن میں ہیں، کیا کریں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بھائی قرآن واضح کہتا ہے کہ خدا کا ذکر کرو، وہ تمہیں اطمینان بخشے گا، وہ تمہیں مشکلات سے نکالے گا۔ مولانا بیماریاں ہیں، کیا کریں، فلاں بیمار ہے، بھائی قرآن کی واضح آیات ہیں کہ قرآن کو ہم نے تمہارے لیے مومنین کے لیے شفا بنا کے بھیجا ہے، قرآن کو ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن کیوں شفا نہ ہو، قرآن کیوں رحمت نہ ہو، جبکہ نبی خود کہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی اہل بیت اور کتاب خدا۔ پھر فرمایا لن یتفرقا، یہ دونوں کبھی جدا ہونے والی نہیں ہیں۔
خبردار ایسا نہ ہو کہ تم اہل بیت کی سبب قرآن کو چھوڑ دو یا قرآن کے سبب اہل بیت کو چھوڑ دو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فقط اہل بیت کو تھاما، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے فقط خدا کو تھاما، لیکن نبی کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ تم قرآن کی محبت میں اہل بیت سے دور ہو جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر تم قرآن کو پکڑ کے اہل بیت سے دوری اختیار کرو گے تو جتنی آیتیں پڑھتے جاؤ گے قرآن اتنی تم پہ لعنت کرتا جائے گا، کہ تم علی کے بغیر، اہل بیت کے بغیر جتنی قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ گے قرآن تمہیں اتنا گمراہیوں کی طرف لیتے جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک علی ساتھ نہ ہو۔ اسی لیے تو کہا گیا علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں رسول؟ قرآن یہی، رسول اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر کبھی تمہیں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی کے پاس چلے جانا، اور علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کے در پہ آ جانا۔ یعنی یہ بتائیں گے تمہیں قرآن کیا ہے، قرآن بتائے گا علی کیا ہے۔ کہیں قرآن کی محبت میں اہل بیت کو نہ چھوڑ دینا، اس لیے کہ اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ایک روز امیر کائنات حضرت کمیل کو لے کر کوفہ میں جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت کمیل نے سنا کہ ان کے کانوں میں قرآن پڑھنے کی بڑی خوبصورت آواز آئی۔ حضرت کمیل وہاں رک گئے اور ایک مرتبہ اپنے ذہن میں سوچا کہ دیکھو کتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے، یقیناً یہ بندہ جنتی ہے کہ اتنی خوبصورت آواز سے اتنا بہترین قاری قرآن ہے۔ حضرت کمیل اپنے ذہن میں یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ امیر کائنات نے کہا ہے کمیل خبردار، یہ نہ سوچ کہ یہ جنتی ہے، یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ دوزخی ہے۔ حضرت کمیل پریشان ہو گئے، لیکن مولا کا رعب اتنا تھا کہ پوچھ نہ سکے کہ مولا اتنا خوبصورت قرآن پڑھنے والا دوزخی کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کمیل خاموش ہو گئے، دن گزرتے گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جنگ نہروان آئی کہ جس میں ایک مرتبہ علی کے سامنے لوگ کچھ آئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو مولا نے کیا کہا تھا کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں ہمارے 8 بھی نہیں مریں گے، ان کے 8 بھی نہیں بچیں گے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو ایک مرتبہ امیر کائنات ہاتھ میں ذوالفقار ہے، ذوالفقار سے خون ٹپک رہا ہے، کمیل کو اپنے قریب بلایا، کہا کمیل آؤ تمہیں دکھاؤں کہ کیا ہوا۔ ایک مرتبہ قریب بلا کر مولا لاشوں کے اوپر سے گزرتے جا رہے ہیں۔ امیر کائنات نے اپنی ذوالفقار کو ایک کٹے ہوئے سر پہ رکھا اور کہا کمیل اسے پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا مولا کون ہے؟ کہا کمیل یہ وہی سر ہے جو راتوں کو قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اے کمیل جو علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھتا ہے پھر ذوالفقار کا شکار بنتا ہے۔ جو علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھتا ہے پھر اس کا یہی، جو علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھتا ہے پھر اس کا یہ حشر ہوتا ہے کہ وہ ذوالفقار کا شکار بنتا ہے۔ پس قرآن کی محبت میں کہیں اہل بیت کو نہ چھوڑ دینا، اور اسی طرح اہل بیت کی محبت میں قرآن کو نہ چھوڑ دینا۔ عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہماری محبت میں کہیں عمل کو ترک نہ کر دینا اور نہ ہی اپنے اعمال کی بنیاد پر ہماری محبت کو چھوڑ دینا۔ فرمایا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر عجیب روایت ہے، فرمایا اگر جبرائیل کے بھی دل میں ہمارے دشمن کے لیے رائی کے دانے کے برابر بھی محبت ہوئی تو ہم جبرائیل کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ وہ جو فرما رہے ہیں کہ نہ تو اہل بیت کی محبت میں عمل کو چھوڑنا، نہ عمل کی بنیاد پر اہل بیت کو چھوڑنا، ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلو، کیونکہ نبی نے اکیلی کتاب نہیں دی تھی، نبی نے کتاب اور اہل بیت دی تھی۔ اسی لیے تو ہم اپنی مجالس میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔
لوگ کہتے ہیں کہ عجیب ہے، تم لوگ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو جوڑ دیتے ہو، تم قرآن کے ساتھ کسی اور کی حجیت کے قائل ہو، تم سمجھتے ہو کہ علی حجت ہے قرآن پر۔ میں نے کہا بھائی ہم تھوڑی صرف مانتے ہیں، تم بھی تو کسی کو مانتے ہو۔ تم یہ جو کہتے ہو حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، کیا یہ قرآن نے کہا تھا کہ کتاب کافی ہے، یا کسی اور نے کہا تھا کتاب کافی ہے؟ یعنی تم نے بھی کسی کا قول مانا کہ کتاب کافی ہے، مگر فرق اتنا ہے، مانتے تم بھی ہو، مانتے ہم بھی ہیں۔ تم ان کو مانتے ہو جو خود کہتے تھے ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم اسے مانتے ہیں جو منبر کوفہ پہ سلونی کا دعویٰ کرتا ہے۔ تم بھی حجت کے قائل ہو، ہم بھی حجت کے قائل ہیں، لیکن تم جس حجت کو مانتے ہو کہ جس نے کہا قرآن کافی ہے، بھائی اگر اسی کی مان لیتے تو اس نے بھی 70 سے 80 مرتبہ کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ حیدری، بس مانتے تم بھی ہو، مانتے ہم بھی ہیں، مگر فرق اتنا ہے، تم ان کو مانتے ہو جن کے در سے کچھ نہیں ملتا، ہم ان کو مانتے ہیں کہ جن کے در سے آؤ تو خدا بھی مل جاتا ہے، کہ جن کے در سے سب کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ وہ آئے ہی خدا کی پہچان کے لیے تھے، کہ جن کے در پر آؤ گے تو تمہیں ہر چیز مل جائے گی، کیونکہ یہ خدا کے وہ نمائندے ہیں کہ جنہوں نے خدا کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ یہ وہ ہیں کہ جو خدا کی خاطر اگر حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑے تو حسین مدینہ چھوڑے گا، اگر حسین کو نانا کا شہر چھوڑنا پڑے تو حسین چھوڑ کر جائے گا، اگر حسین کو ساتھ میں بہنوں کو بیٹیوں کو لے جانا پڑے تو حسین لے کر جائے گا، اگر حسین کو ماں زہرا سے ودا کرنا پڑے تو حسین کرے گا۔ عجیب روایتیں ہیں کہ اسی دین خدا کو بچانے اور پہنچانے کے لیے حسین ایک مرتبہ مدینہ سے جا رہے ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں ایک بی بی ہے کہ جو اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی ہے کہ ایک لمحہ بھی وہ حسین کے بغیر نہ گزارتی تھی۔ عجیب روایتیں ملتی ہیں اس بی بی کے بارے میں، عزادارو رونے کے لیے یہ روایت کافی ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب جناب زینب کبریٰ بچپنے میں تھیں، گہوارے میں ہوتی تھی، اتنی محبت کرتی تھیں اپنی بھائی سے کہ جب تک مولا حسین بی بی کے گہوارے کے قریب رہتے تھے بی بی مسکراتی رہتی تھیں، خوش رہتی تھیں۔ جو ہی حسین جھولے سے دور ہوتے تھے ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ گریہ کرنا شروع کر دیتی تھی، ارے جو جھولے میں حسین سے دور نہیں رہ سکتی تھی، ارے کیسا ظلم ہوا۔ 11 محرم کو اسی حسین کے لاشے پہ آئی، ایک مرتبہ مدینہ کی طرف منہ کیا، کہا یا رسول اللہ، ارے آپ پر ملائکہ درود پڑھتے ہیں، ھذا حسین مرمل بالدماء، اے رسول اللہ یہ وہی حسین ہے، ارے جو اپنے ہی خون میں غلطا ہے، یا رسول اللہ، ارے میری ماں کا پالا حسین اور کربلا کی زمین پہ بے گور و کفن پڑ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔